یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض۔ تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔
تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے, تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں, اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو امام ہوں, اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں, میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت, دولت, اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے, تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفنس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا, ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا, اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا اس, یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں, وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں, کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں خوشبو کی دھونی عود جل رہی ہے اس میں, ایسا پیارا ماحول, انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں, میں یہاں تلاوت کروں. ہم نے اپنے بڑوں کو, علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو, اچھی خوشبو. یہ جو الکوہلک خوشبو ہے جو دماغ میں چڑھتی ہے اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے عبادت کے لیے خاص کر اس پہ ایک مصلی ڈال دیں, یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ. بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے, گھر چھوٹا ہے, 2 کمرے ہیں, اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کو کارنر میں کھینچ لیں بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے, تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا, وہی نماز ہوتی تھی ان کی. جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون, اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی غریب سے, غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی, یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل. اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے, بات ہی شکایتوں سے شروع. اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں, اب کیا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اب چھوڑا ہے, بچے میں ہیں بس, مرے نہیں, یہ شکر کرو, ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رکھ پڑ جائے, یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے آپ کو تھینک یو کہے گا, بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا, حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو, تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے, کوئی احسان نہیں کیا, پیسے دے دیے نا, بدلہ دے دیا احسان کا, اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا. تھینک یو بنتا ہے, پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو, یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے, یہ تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم, تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز, گوشت اللہ نے بنایا, ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے, ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے.
جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو, صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی, شکر کی, وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذهب وما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا. ذهب وما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا, اب کیا, تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے, یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں بھی دو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں, سموسے کھا رہا ہوں, کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں, اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا, اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا, ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں, ہمارے ایک پٹھان دوست, انہوں نے میری دعوت کی. دوست بھی نہیں تھے, بس ایسے ہی تعلق تھا, تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے. تو آپ کو پتا ہے دمبے کھائے ہیں کبھی, پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے, عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی. کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے چاچا ماما, بہت سارا بڑا خاندان نا, کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا, ایک کلپ میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاءاللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یہ تو رزق اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو. اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں. اس غربت کے دور میں اس کے اتنے بچے, جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس, پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی, کہ ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے, اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو, ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت جانے یہ احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی, ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا, کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے, یہب لمن یشاء, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد, اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں, فخر, یعنی تحفے کم لو. ٹھیک ہے نا, وہ وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے. ہاں, تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے تو بات چل پڑی. آپ کو پتا ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ, اب آٹو پہ ہو گئے شادیوں پہ نا, اب میں نہیں چھیڑتا, لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, آٹو پہ ہو گئے نا لوگ. ٹھیک ہے, تو کہیں بات شروع ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا, آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف دو چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے, یہ لذت, یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے.
تو اللہ نے صفت بیان کی، بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون، کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے، بات بات پہ اللہ کی تعریف، بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے. کیسے ہی حالات ہوں، کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے؟ اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ. وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے، ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں، دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں، انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو، بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو. تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا، یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے، کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے. پیسو وائز استعمال کرتے ہیں، فعل مجہول، شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نہ 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 نہ، جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا، پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری، جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو جنات قبضے میں نہیں آتے. ایسی بیکار باتیں یہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آج میں نے بیان کیا نا، وہ اعتراض کیا تھا مندر چلے گئے مزاروں پہ نہیں جاتے. تو مندر عبادت کے لیے تھوڑی گئے بھائی، آپ تو مزاروں پہ ان سے مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو مندر میں گیا کیوں تھا؟ اس لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو میسج دینے کے لیے کہ یہاں اتنے غیرت مند مسلمان ہیں قلات میں، اور صدیوں سے مندر آباد ہے اور ہندو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں. یہ میسج دینے کے لیے گیا تھا. اور مندر کے اندر جا کے جو مندر میں بیٹھے ہوئے ہندو تھے ان سے انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ بتاؤ آپ یہاں امن اور شانتی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں بہت سکون میں، مسلمان ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتے. تو یہ میسج انڈیا کے ہندوؤں کو دینا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کے مندر محفوظ ہیں، ہر طرح سے مندروں کی حفاظت ہو رہی ہے، ہندو بڑے آرام سے مندروں میں جاتے ہیں، کوئی انہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، صدیوں سے آباد ہیں. تو یہ میسج کیونکہ بعض دفعہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے نا، غلط میسج دیتا ہے، تو اس لیے گیا تھا میں، کوئی عبادت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. اچھا بھائی، کیا شوال کے 6 روزے رکھنا جائز ہیں؟ جی سنت ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. تو رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، یہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں آپ، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں 6 کمپلیٹ کر لیں. اچھا اس میں یہ ضرور ہے کہ 6 روزوں میں قضا کے رمضان کی نیت نہیں ہو سکتی. بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے، تو کہتی ہیں ان 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا. تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، 13، 14 اور 15 کے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ. تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی، سمجھتے ہیں یہ جمعرات آ گیا. اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں یہاں پہ، پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی. اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں، ایام 20 کی بعد میں کروں گا، تو وہ تو 3 چلا جائے گا نا ایام 20 کا. تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں.
جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا، وہ پیر کا بھی روزہ تھا، ایام 20 بھی تھا، تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی، 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی، وہاں تینوں جائز ہیں۔ اچھا بھائی، جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا، KPK اور عمان میں 29 روزوں کا، جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا، ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں، مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں، سمجھتے ہو؟ پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے، ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے، تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو، تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک اب کر دیے بات۔ تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں، میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ ہے کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں، پتراؤ کریں بھائی یہ غلط باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بس اتنا، تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں۔ اور یہ کوئی پٹھان پنجابی سرائکی مہاجر مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں، وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے، اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہیں KPK سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں، تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو، تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے، نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ، وزیرستان پہ بھی بٹھائے، پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ، کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی، 160 افراد نے گواہی دی، لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں، چاند ہو یا نہ ہو ہم تو گواہی کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علل اطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں، ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، ہمیشہ گواہوں کو کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے، بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دیتے جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے، عدالت جرح کرے گی، عدالت ان سے کراس کوشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی، بتاؤ کہاں کب چرایا، تم نے دیکھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا ہے۔ دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی، تم بتاؤ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا۔ تو اس طرح کے گواہ اگر 3 کیا 4 کیا 4000 بھی ہوں گے، عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی کہ یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے۔ اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا، اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا، لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم، سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، لوگ افطار کر لیتے تھے۔ اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی، اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے، کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا، فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فلکیات کی روح سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا۔ دیکھو 3 سٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتا چلتے ہیں۔ ایک سٹیپ بعض دفعہ تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا، اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے، امریکہ بھی فون کرو گے، وہ بھی وہاں کا بھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا، یہ بھی ہوتا ہے، اس میں تو دیکھا یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو، یا پورا ملک دیکھے گا، یا پورا پشاور دیکھے گا۔
ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ممکن ہے نظر آ جائے، ممکن ہے نظر نہ آئے. ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے. وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں، تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی؟ رد کی جائے گی. تو علی الاطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں، پشاور میں بہت زیادہ رہتے ہیں، بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے، ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند؟ کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی، سب دیکھ رہے ہو، وہی نظر آ گیا، وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ہمیں نظر نہیں آتا، ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے، پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے، کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات، میں نے بارہا خود، میں ممبر پہ بیٹھ کے دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل، آپ خود دیکھ لینا وہاں پہ، میری بات پہ نہ جائیں، کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے؟ عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھئی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا، یکم محرم ہمارے ساتھ، یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ، سفر ہمارے ساتھ، شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ، ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ، تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں. تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر، بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی اختلاف خامخواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں، اور پھر ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند یہ کھا جاتے ہیں، اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہے؟ 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی، روزہ تھا. اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں، 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا، وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، کسی کی نہ سنے. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی، وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں، ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا، اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی. اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں، تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں. تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے، ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں، کیا پتا چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرم کا لدم ہے. ہاں، جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے، خود اپنی آنکھوں سے، تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا، دوسرے کے حق میں حجت
نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ. کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ, باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ, سوات میں الگ کمیٹی بناؤ, کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں, وہاں 200, وہاں 300, وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے, اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے, اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے, اعتراض نہیں کر رہے, لیکن یہ میری رائے نہیں, یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے, جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں, کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو, کے پی کے کی گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی, وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے, پھر نہیں, وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھائی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے, اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے, کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا, تو ٹھیک ہے, آپ نے عید منا لی, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں, کیونکہ رمضان کا روزہ ہے, اس کی بہت ویلیو ہے, اس کو ضائع نہ کریں.